الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں مضائقہ نہیں، اور جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو اللہ نیکی کے قدرداں اور اس سے خوب واقف ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو باوجود یہ کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے آسمانی کتاب میں واضح کر چکے ہیں چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام ہی لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر حضرت حاجرہ کے صبر کی یادگار اور صفا مروہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور بچہ بھی پیاس کے مارے بے چین ہونے لگا، تو حضرت حاجرہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں انہی دو پہاڑیوں پر ادھر سے ادھر گھبراتی ہوئی دوڑتی تھی تاکہ کہیں پانی کا چشمہ دکھائی دے جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے ادھر صفا مروہ پہاڑیوں پر آنا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس درجہ مقبول ہوا کہ حج و عمرے میں اسی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان چلنا اور کچھ حصے میں دوڑنا، جس کو سعی کہتے ہیں، ہر حج اور عمرے کرنے والے پر لازم قرار دیا گیا۔ مشرکین نے صفا مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے اور صفا مروہ کا طواف کرتے تھے۔ جب زمانہ اسلام کا آیا اور مسلمانوں کو سعی بین الصفا والمروہ کا حکم ہوا، تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہوتا تھا، اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے، اس لیے صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ بالتحقیق کوہ صفا اور کوہ مروہ اور پہاڑوں کی طرح معمولی پہاڑ تھے،
مگر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رضا بالقضاء کی برکت سے خدا کی یادگاروں میں سے ہو گئے۔ ان کا طواف مناسک حج سے بنا دیا گیا۔ جو شخص حج بیت اللہ کا یا عمرے کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مروہ کی سعی اور طواف میں ذرہ برابر گناہ نہیں، یعنی مسلمانوں کو اس میں کافروں کی مشابہت سے شبہ میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ صفا اور مروہ دراصل شعائر الہیہ میں سے ہیں۔ ان کا طواف و سعی سراسر خیر و عبادت ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو شخص کوئی خیر و نیکی شوق و رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں، اور اس خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص کو خوب جانتے ہیں، یعنی بقدر اخلاص اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی حق پوشی اور اس کی سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اہل کتاب یعنی یہودی و عیسائی دنیاوی لالچ، تعصب اور اناد کی وجہ سے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو بدل دیا کرتے تھے اور اصل حکم وہ چھپاتے، اور ان کے قدیم آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں اور پیشین گوئیاں موجود تھیں ان کو ظاہر نہ کرتے تھے، اور عرب کے ناخواندہ لوگوں کو اپنے حامیوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل جان بوجھ کر چھپایا کرتے ہیں، جس طرح کہ اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی۔ اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات اللہ اور رسول کو جانتے ہوئے چھپاتے ہیں اور دانستہ حق سے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، ان پر ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ جانتے ہوئے اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو تمام شعائر الہیہ کی تعظیم کرنا نصیب فرمائے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو شعائر اللہ میں سے ہیں ان کی زیارت اور وہاں کی سعی حج و عمرے میں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب جو حق پوشی کرتے ہیں اس سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔